أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. افرایت اللہ ہی ٹھیک ہو جاتا کلا سڑک تو وہ اس سے آگے آتا ہے نا 70. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. کلا سنکتب ما یقول کلا ہرگز نہیں. یہ دراصل ہے جو 77 آیت ہے اس کا تعلق اسی آیت سے ہے. وہ مضمون ذہن میں رکھ لیجیے. یہ مضمون شروع ہوتا ہے افرایت الذی کفر بآیاتنا. افرایتا کیا تو نے دیکھا الذی اس کو کفرا جس نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں سے. وقالا اور کہا لأوتین میں دیا جاؤں گا مالاً بولدا مال اور اولاد. اس آیت کا شان نزول یاد ہے آپ رات کو؟ نہیں ہے. عاص بن وائل کافر تھا اور اس کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو مزدوری کیا کرتے تھے. لوہا کی بھٹی کا کام تھا. حضرت خباب بن ارت کی مزدوری اس آدمی نے دینی تھی عاص بن وائل نے. اور حضرت خباب بن ارت اس سے تقاضا کرتے تو وہ کہتا کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے, جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو گے میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا. تو ایک دن حضرت خباب بن ارت جو ہیں انہوں نے اسے یہ جواب دیا کہ اگر تم مر کے دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. تم پیسے دو یا نہ دو لیکن میں انکار کی صورت بھی نہیں کروں گا. جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا دوبارہ جم کے بھی آ جائے تو میں نہیں ہے کم کرنا, اسی طرح انہوں نے بھی اس کو جواب یہ دیا کہ اگر تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ تو تمہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. اب چونکہ
مسلمان جو تھے ان کا عقیدہ یہی تھا کہ دوبارہ پیدا ہونا ہے، تو اس نے یہ بات کہی جواب میں کہ تم کہتے ہو دوبارہ پیدا ہونا ہے، دوبارہ پیدا ہونا ہے، تو جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو اس وقت میرے پاس بڑا مال اور اولاد ہوگا، جس طرح آج میرے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں، اسی طرح جب دوبارہ میں پیدا ہوں گا تو اس وقت بھی میرے پاس بڑا مال اور اولاد ہوگا، تو اس وقت میرے پاس آنا، میں تمہیں تمہاری مزدوری دوں گا۔ ان کا تو عقیدہ نہیں تھا یہ دوبارہ پیدا ہونے کا، لیکن اس نے طنز کی حضرت خباب بن ارد پہ کہ جب دوسری جو زندگی ہے جس کے بارے میں تمہارا یقین ہے کہ دوسری زندگی آئے گی، تو جب وہ آئے گی پھر میرے پاس آنا، تمہیں دوں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ اس آیت میں وہی مضمون چل رہا ہے، اور یہی مضمون آگے کی آیت میں بھی ہے۔ افرایت الذی کفر بآیاتنا، یہ آدمی مراد ہے آس بن وائل، کیا تو نے غور کیا، دیکھا اس آدمی کی طرف جس نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، یعنی آس بن وائل، وقالا، اور یہ بات کہی، لأوتین مالا وولدا، کہ میں بہت سا مال دیا جاؤں گا اور اولاد دیا جاؤں گا اگلی زندگی میں، جس کا تمہیں یقین ہے یا جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ دوبارہ زندگی آئے گی۔ اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے پہلا تبصرہ تو اپنی طرف سے کیا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ فرماتے ہیں اطلع الغیب، اطلاع کا معنی اطلاع مل جانا، اطلاع مل جانا، کیا اس کو غیب سے اطلاع مل گئی ہے؟ اس کافر کو کیا غیب سے پتہ چل گیا کس بات کا؟ کہ مجھے مال ملے گا اور اولاد ملے گی دوسری زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تبصرہ کیا اس کے اس بات پہ کہ کیا اس کو غیب سے یہ پتہ چل گیا کہ اگلی زندگی میں اس کے پاس مال اور اولاد ہوگا۔ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، ام یا اتخذ، اس نے حاصل کیا، اس نے پکڑا، اس نے لیا، عند الرحمن، رحمان سے، عہدن، کوئی وعدہ، یا اللہ تعالیٰ سے اس آدمی نے، کافر نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اگلی زندگی میں جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو اللہ مجھے بہت سا مال اور اولاد دے گا۔ یہ تبصرہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اس بات پہ فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں، کہ جو یہ کہہ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کے پاس مال بھی ہو اور اس کے پاس اولاد بھی ہو اگلی دنیا میں۔ اللہ فرماتے ہیں سنکتب ما یقول، اکتب نکتب، کون سا فعل ہے نکتب؟ جمع متکلم کا ہے، فعل مضارع ہے۔ سنکتب، سین جو ہے جب آتا ہے تو اس کا معنی مستقبل قریب بن جاتا ہے۔ سنکتب، ہم ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں یا ہم لکھتے جائیں گے، ما یقول، جو کچھ وہ کافر کہتا ہے، یہ جو کچھ ہے وہ کافر کہہ رہا ہے ہم اسے لکھتے جا رہے ہیں۔ فَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، نمدو، کون سا فعل ہے نمدو؟ فعل مضارع، صیغہ جمع متکلم کا، مد کا معنی کھینچنا، نمدو، ہم کھینچیں گے، لہو، واسطے اس کے، من العذاب، عذاب کو، یعنی عذاب کو کھینچنے سے مراد کیا ہے؟ عذاب کو لمبا کریں گے، عذاب کو زیادہ کریں گے، مدن، کھینچنے کا، جس طرح کھینچنے کا حق ہے، ہم اس کے عذاب میں اس طرح اضافہ کریں گے جس طرح اضافہ کرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو دوہرا عذاب کیوں ملے گا؟ ایک عذاب تو اسے ملنا ہے اس کے کفر کا، اس نے انکار کیا اللہ کے رسول کا، اور دوسرا عذاب کس بات کا؟ مذاق اور استہزاء اڑانے کا۔ قیامت کا مذاق اور استہزاء اڑانے کا عذاب جو ہے وہ دوہرا عذاب دیا جائے گا اس کو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا مذاق اڑانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت غصہ دلانے والی بات ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی بات کا انسان مذاق اڑائے۔ اب کافر اڑائے وہ تو ایک اور بات ہے، وہ تو ہے ہی کافر،
جس آدمی کا عقیدہ نہیں ہے آخرت پہ، وہ آخرت کا مذاق اڑائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن جس کا عقیدہ بھی ہو آخرت پہ، یا جو ایمان بھی لایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول کے احکام ہیں، وہ آدمی اگر اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑائے تو وہ اور بھی زیادہ اللہ کو بھڑکانے والی بات ہے، اللہ کے غضب کو اور اللہ کے غصے کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم دوہرا عذاب دیں گے، ایک عذاب تو اس کے کفر کا ہوگا اور دوسرا عذاب اس بات کا کہ اسے مذاق اڑایا ہے قیامت کا۔ دین کے معاملے میں خاص طور پہ مسلمانوں کو بعض چیزوں کے معاملے میں بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے بعض ساتھی بعض اوقات بعض چیزوں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں۔ تسبیح ہے، لوٹا ہے، مصلی ہے، داڑھی ہے، رفع دین ہے، ٹخنوں سے کپڑا اونچا رکھنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں بعض اوقات جو آدمی خود اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ بعض اوقات بڑی استحقار کے ساتھ اور بڑی حد تک آمیز انداز میں ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں جن چیزوں کا کسی نہ کسی بھی حوالے سے دین سے تعلق ہے، کسی بھی چیز کا، خواہ لوٹا ہے یا مصلی ہے یا تسبیح ہے، جو کچھ بھی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے جس کا دین سے تعلق ہے اس کا استہزاء کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے غضب کو اور غصے کو بڑھانے والی بات ہے۔ اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اگر ایک انسان عمل نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اس کے عمل کا معاملہ جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفت کرتا ہے یا معاف کرتا ہے، لیکن عمل نہ کرنے کے ساتھ اس کا استہزاء کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ داڑھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ممکن ہے معاف کر دے، ممکن ہے اسے گرفت کرے۔ اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیت کا معاملہ ہے، اسے معاف کرے یا اسے گرفت کرے۔ یا کوئی ٹہنے سے شلوار یا کپڑا اونچا نہیں کرتا، اس کا ذاتی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اسے گرفت کر بھی سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی استہزاء اڑائے گا، ہاں ہی دین اس لیے آیا ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ کپڑے ٹہنوں سے اونچا کراتا رہے، دین میں اور بھی بڑے کام ہے کرنے والے۔ یا انسان داڑھی کا مذاق اڑائے، ہاں یہ داڑھی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ یا انسان مسواک کا مذاق اڑائے، یہ مذاق اڑانے والی بات جو ہے، استہزاء والی مذاق، اللہ کو بڑی ہی ناگوار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کو ہم دوہرا عذاب نمد لہ من العذاب مدا، اس کو عذاب اس طرح کھینچیں گے کہ وہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے، مسلسل اور مستقل اس کو عذاب میں مبتلا رکھیں گے، دوہرا عذاب دیں گے، ایک اس کے کفر کا اور دوسرا اس کے استہزاء اور مذاق کا۔ دین کے معاملے میں بڑا انسان کو محتاط رہنا چاہیے، جتنا بھی محتاط ہو سکے انسان محتاط ہے۔ اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول، جس چیز سے انسان کو محبت ہو یا جس چیز سے انسان کی عقیدت ہے، انسان کی سارا عاقبت بھی دنیا بھی اس سے وابستہ ہے، اس سے تو انسان کو اس کی ایک ایک چیز سے پیار اور محبت کرنی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اب ہماری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اب اس کو آپ کہیں کہ یہاں اس کو نیچے زمین پہ رکھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممکن ہے حرج کی بات نہ ہو، نہ کوئی فتویٰ دے اس کے لیے، لیکن انسان کے دل میں اندر اگر کوئی فی الواقع چیز ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، یہ چیز تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے دل میں وحی کے ذریعے نازل کی، اور اس کو انسان ایسے پھینک دے یا اس کو نیچے گرا دے یا نیچے رکھ کے ساتھ پاؤں رکھ لے تو یہ طبیعت تو گوارا نہیں کرتی۔ ممکن ہے کوئی فتویٰ نہ ہی دے لکھ کے مفتی کہ ایسا کرنا گناہ ہے یا یہ جرم ہے، ممکن ہے مفتی کو فتویٰ تو نہ لکھے، لیکن کیا ایک مسلمان کی اپنا جو تقویٰ ہے یا ایک انسان کی اپنی ایمانی غیرت گوارا کرتی ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنے پاؤں کے ساتھ رکھ لے نیچے زمین پر؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، نَرِثُهُ
کون سا فعل ہے؟ نارسو فعل گزارا ہے اور سیغہ جمع نارسو. کیا معنی نارسو؟ ہم وارث ہوں گے ہو اس کے ما یقول جو وہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ میرے پاس بڑا مال اور بڑی اولاد ہے یا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ جس مال اور اولاد کا یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کی نہیں ہے، یہ ہماری ہے. یہ ایسے انسان جھگڑا کرتا ہے جی فلاں میرا پلاٹ ہے، فلاں میرا فلیٹ ہے، فلاں میری ملکیت ہے، فلاں میری ملکیت ہے، اس نے کیوں ایسے کر لیا، اس نے نقصان پہنچایا، میرے کھیت کو ایسے کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان دعوے کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرا ہے، میری ملکیت ہے، میری ملکیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میری ہے. انسان اپنے بینک بیلنس میں اس دنیا میں اللہ نے اختیار تو دیا ہے، ٹھیک ہے انسان کی ملکیت ہے، لیکن فی الحقیقت تو وارث اللہ ہی ہے. آج انسان مر جائے تو کس کا آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بڑے اچھے پیرائے میں سمجھائی لوگوں کو کہ تم میں سے کون ہے جو وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ ایسا آدمی کون سا ہو سکتا ہے جو دوسروں کے مال سے محبت کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا اپنا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر دیا، پہن لیا اور ہنڈا لیا، یا پھر اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرید کر دیا اور اس کو محفوظ کر لیا. باقی جو ہے وہ تو وارثوں کا ہے. جو بینک میں پڑا ہے وہ تو وارثوں کا ہے، کل کو بیٹوں نے اڑانا ہے. تمہارا مال تو وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے لو گے، یا پھر 100 یا 200 روپے کا سلوار قمیض بنا کے پہن لو گے، وہ تمہارا ہے. یا پھر جو کھا پی لینا ہے ایک وقت میں 1 یا 2 روٹیاں کھا لو گے، وہ تمہارا مال ہے. اور باقی جو تم نے تجوری میں جمع کر رکھا ہے، یہ جو بینک بیلنس بنا رکھا ہے، وہ تو وارثوں کا ہے. کہنے کو تو انسان یہی کہتا ہے کہ وارثوں کا مال پسند نہیں ہے، لیکن دیتا سارا پسند یہی کرتا ہے کہ میرے بینک میں اتنا پڑا رہنا چاہیے جو کہ ہے وارثوں کے لیے. اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ، جو وہ کہتا ہے، جس کا دعویٰ کرتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا کہ وہ تو ہمارا مال ہے، اس کے وارث تو ہم ہیں. فَيَأْتِينَا فَرْدًا، یاتی عطا یاتی، کون سا فعل ہے؟ یاتی مضارع ہے، بعد ذکر غائب کا. یاتی وہ آئے گا نا ہمارے حضور ہمارے پاس، فردن تنہا تنہا اکیلا. یہ جو پارٹی وارٹی اور جماعتیں اور گروپ ہے اور یہ اسی دنیا میں سب کچھ ہے، جیسے ہی انسان کی روح نکلنی ہے تو تنہائی کا سفر شروع ہو جانا. یہاں پہ انسان کے ساتھ ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، انسان کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، انسان کی پریشانی میں دکھ میں حصہ دار بن جاتے ہیں. بیماری ہے، سو پوچھنے والے ہیں، تیمارداری کرنے والے ہیں، سب کچھ ہے. اس دنیا میں تو ہے بڑا کچھ، لیکن جیسے ہی انسان مرتا ہے تو تنہائی کا سفر شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ انسان اپنی منزل پہ پہنچ جائے. اور یہ قبر کا سفر تنہائی کا، یہ تو بڑا ہی طویل سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے. پتہ نہیں 1000 سال زمین میں پڑے رہنا ہے، 2000 سال پڑے رہنا ہے. 1400 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے. صحابہ کرام 1400 سال سے قبروں میں پڑے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو ہے وہ 1400 سال سے قبر میں ہے. اب ہم قبروں میں جائیں گے تو اس کے بعد پتہ نہیں کتنے 1000 سال تک پڑے رہیں گے قبروں میں. تنہائی کا سارا سفر ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب دوبارہ اٹھو گے قبروں سے تو تمہارا کوئی جتھا، کوئی اولاد، کوئی ماں باپ، کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی گروپ یا کچھ بھی ساتھ کسی کے نہیں ہوگا. بس ایک وہ فرشتہ ہوگا جس نے کانوں سے پکڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ جو تم نے ہماری سپردگی میں دیا تھا وہ امانت تمہارے پاس حاضر ہے، اس سے حساب لے لے اس کے اعمال کا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس مال اور اولاد پہ تمہیں غرور ہے یا تکبر ہے، اور یہی یعنی یہ اصل میں سارا مضمون تو پچھلے سورہ سے وہی چل رہا ہے کہ کافروں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ ہم تو آپ کی مجلس میں ان غریب اور مسکین اور محتاج لوگوں کے ہوتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتے. اب یہ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ کے مضمون کو پھر وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ساری سورہ جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے اس آخری رکوع میں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو تنبیہ کر رہے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کافروں کو, اور اس کے بعد آگے مسلمانوں کے لیے تسکین کی آیات بھی ہیں کہ جو معاملہ تمہارے ساتھ یہ کافر کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ یہ بھی اسی حال میں رہیں گے, تم بھی اسی حال میں رہو گے, بلکہ یہ وقت بدلے گا اور یہ مغلوب ہوں گے, تم غالب ہوگے. تمہاری محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں پیدا کر دے گا لوگوں. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم ہمارے پاس تنے تنہا آؤ گے, اور یہ جو جتھا یا پارٹی یا گروپ یا اولاد جس پہ تمہیں فخر ہے یا غرور ہے, یہ تمہارے ساتھ اس وقت نہیں ہوگی. تم نے اکیلے آ کے ہمیں حساب دینا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا وَاتَّخَذُوا. کون سا فعل ہے؟ فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے. واتخذوا جمع ذکر غائب کا صیغہ ہے. واتخذوا انہوں نے بنایا, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, آلہتن الہ معبود, انہوں نے بنائے الہ اللہ کے علاوہ. کس مقصد کے لیے؟ لیکونوا لے تاکہ یکونوا وہ ہوں, یعنی الہ لہم واسطے ان کے اذن. اذن کا معنی عزت ہے, عزت کا باعث. انہوں نے دنیا میں معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے آخرت میں رسوائی اور ذلت نہ ہو. آخرت میں ان کی عزت ان کا باعث بنے, وہ آخرت میں انہیں بخشوا لیں, اللہ سے چھڑا لیں, اللہ کی پکڑ سے انہیں رہائی دلا دیں. لیکونوا لہم عزًا تاکہ وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث عزت بنے. ابل ہے, لات ہے, عزا ہے, یہ سارے کے سارے کافروں کے بزرگ تھے جن کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے بیت اللہ شریف میں, اور ان کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے معبود اس لیے بنائے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے باعث عزت بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ وہ معبود ان کے لیے باعث عزت بنے یا انہیں چھڑا لیں. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ سَيَكْفُرُونَ وہ انکار کریں گے, بِعِبَادَتِهِمْ ساتھ ان کی عبادت کے. کون انکار کریں گے؟ بت یا معبود یا الہ جنہیں یہ الہ بنائیں گے, قیامت کے دن وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے. انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں گے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے میرے بندوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ما فی نفسی وما اعلم ما فی نفسک, یا اللہ جو کچھ میرے دل میں ہے تو اچھی طرح جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تو ہے ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ثبوت باقاعدہ مہیا کریں گے کسی کو سزا یا جزا دینے کے لیے. بلا ثبوت جزا یا سزا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلوائیں گے کہ یا اللہ جب تک تو میں ان میں موجود تھا تو جانتا ہے کہ میں نے انہیں وہی بات کہی کہ اللہ کی بندگی کرو اور تیری توحید کی دعوت دی انہیں, اور یا اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا آسمانوں پہ تو پھر تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا, میں نے تو یہ بات نہیں کہی. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں نے جنہیں اپنا معبود اور الہ بنا رکھا ہے, قیامت کے دن وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو انہیں یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہمیں داتا بنا لو یا ہمیں اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا لو. انکار کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ویسے ہی کہہ دیں کہ یا اللہ انہوں نے تو ہمیں پکارا ہی نہیں,
ہم تو جانتے ہی نہیں کبھی انہوں نے پکارا ہو، کبھی انہوں نے ہمیں داتا کہا ہو، یا کبھی انہوں نے ہمارے نام کی 11ویں دی ہو، یا کبھی انہوں نے ہمارے نام کا کھانا تقسیم کیا ہو، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے واقعہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد جو آدمی قبر میں پڑا ہے اس کو یہ مردے کا معنی کیا ہے بھئی؟ اگر مردہ قبر میں سنتا ہے تو پھر مردہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ اگر وہ قبر میں سنتا ہے ہماری بات کا جواب دیتا ہے، یا ہماری مدد کرتا ہے، یا مشکل کشائی کرتا ہے، یا حاجت روائی کرتا ہے، تو پھر مردہ کیسا ہوا؟ وہ تو زندے سے بھی زیادہ زندہ ہے۔ یہاں تو زندے آدمی سے مدد لینے کے لیے اگر ہارے میں کسی آدمی سے مدد لینی ہے تو مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ اور جو عقیدہ ہے مشرکین کا وہ تو یہ ہے کہ ہندوستان میں جو معین الدین چشتی یا خواجہ غریب نواز ہے، ہم یہاں ہزاروں میل بیٹھے ہیں تو وہ بات سن رہا ہے، میری مشکل کشائی کر رہا ہے، میری حاجت روائی کر رہا ہے، وہ تو زندہ سے بھی زیادہ زندہ ہوا، پھر مردہ کیسا ہوا؟ مردہ تو وہ ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، مردہ تو وہ ہے۔ اور اگر وہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر مردہ کیوں کہتے ہیں اسے؟ ان کے نہ انکار کرنے کے دونوں مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ مفہوم ہے کہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ ہمیں داتا کو، یا ہمارے نام کی 11ویں دو، یا ہمارے نام کے کھانے پکاؤ، یا ہمارے نام کی نمازیں پڑھو، ہم نے یہ بات کبھی انہیں نہیں کہی۔ دوسری انکار کی صورت یہ ہے کہ وہ یہ بات کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں، ہم تو مردہ تھے، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے ہمیں کبھی داتا کہہ کے پکارا ہو، یا ہماری قبر پہ آگے انہوں نے پھول چڑھائے ہوں، یا چادریں چڑھائی ہوں، یا نظر نیاز چڑھائی ہو، یا کبھی ہمیں مشکل کشا کہا ہو، یا حاجت روا کہا ہو، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو مردہ تھے۔ دونوں انکار کی صورتیں ہیں۔ وَيَكُونُونَ اور ہو جائیں گے علیہم اوپر ان کے ضدن، ضد کا معنی الٹا، اور ہو جائیں گے الٹے ان پہ، ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی اپنے مریدوں کے، اپنے پیروکاروں کے، اپنے ماننے والوں کے الٹا وہ مخالف ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ بدبختو ہمیں کیوں پھنساتے ہو تم، ظالم تو تم ہو، شرک تو تم نے کیا، اور اپنے ساتھ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پھنسا رہے ہو، یا ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ اور ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ الم ترا، الم آ استفہام کا ہے، لم نفی کا ہے، ترا تو دیکھتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے غور نہیں کیا، انا بے شک ہم، ارسلنا، کون سا فعل ارسلنا؟ ماضی ہے، جب متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے بھیجا شیاطین، شیاطین کو، علی الکافرین اوپر کافروں کے، تعزهم الزن، تعزو عزا کہتے ہیں ہنڈیا میں جب پانی جوش مارتا ہے اس کو عزا بولتے ہیں، پانی کا جوش مارنا، اور اسی سے اس کا معنی ہے اکسانا، اکساہٹ دینا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو علی الکافرین، کافروں پر، تعزهم، تعزو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، صیغہ کون سا ہے؟ جی واحد کون سا؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، لیکن یہاں پہ مؤنث کا صیغہ ہے، شیاطین کی جماعت مراد ہے، یہ شیاطین کی جماعت کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تعزو، وہ اکساتی ہے، جماعت شیطانوں کی اکساتی ہے، ہم ان کو، کن کو؟ کافروں کو، ازن اکسانا، جس طرح اکسانے کا حق ہے۔
کس بات پہ اکساتی ہے کافروں کو شیاطین کی جماعت؟ مسلمانوں کی مخالفت پہ، اسلام کی مخالفت پہ، اللہ کی مخالفت پہ، اللہ کے رسول کی مخالفت پہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہے، جس طرح یہ عاص بن وائل تھا، یا جس طرح دوسرے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم باقاعدہ شیاطین نازل کرتے ہیں ان کے اوپر، شیاطین مسلط کر دیتے ہیں ان پہ کہ وہ اسلام کی مخالفت پہ اکساتے رہیں، انہیں مسلمانوں کی مخالفت پہ اکساتے رہیں انہیں۔ اور بالکل یہی دیکھ لیں بات آج پورے کافروں میں یہی چیز ہے۔ پورا عالم ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک ایشو یا ایک مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا اور دوسرا کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہودیوں کی تو سرشت میں ہی یہ ہے کہ فتنے برپا کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ یہ بدبخت یہودی قوم تھی جو فتنے برپا کرنے والی تھی۔ جہاں کہیں بھی فتنہ برپا ہوا اس میں یہودیوں کا ہاتھ، اور آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا فتنہ ہے یہودیوں کا ہاتھ ہوگا اس میں۔ اور یہی وہ چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیاطین مسلط کر رکھے ہیں کافروں پہ، جو انہیں اکساتے رہتے ہیں اسلام کی مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت پہ۔ وہاں بھی مخالفت ہے، وہاں بھی مخالفت ہے، وہاں بھی مخالفت ہے، ہر جگہ یہ شیاطین کے مسلط ہونے کی وجہ سے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور سازشیں تیار کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تعجل علیہم، فلا تعجل علیہم، لا تعجل کون سا فعل ہے؟ نہیں کا ہے، نہیں کا۔ لا تعجل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجئے علیہم ان کے معاملے میں، کافروں کے معاملے میں۔ کس بات کی جلدی؟ عذاب کی اور سزا کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کسی نہ کسی کو یہ بات آتی ہوگی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ڈھیل دے دی ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں انہیں؟ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے تو پھر عام آدمی، عام مسلمان جو ہیں ان کے دل میں تو پتہ نہیں کتنی بار یہ وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کا غلبہ ہے پوری دنیا میں یا سپر پاور بنے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا وعدہ تو یہی ہے کہ میری نصرت مسلمانوں کے لیے ہے، میرا ساتھ جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، اب اللہ انہیں پکڑتا کیوں نہیں، انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دیا ہے اس میں، انما نعد لهم الدن، انما بے شک نہیں، نعدو اعدو نعدو کون سا فعل ہے؟ جمع متکلم کا فعل مضارع ہے، اردو کا معنی گننا، عدد سے ہے، شمار کرنا، گنتی کرنا۔ نعدو ہم نے گن رکھے ہیں، لہم واسطے ان کے، عدد گننا، جس طرح گننے کا حق ہے۔ کیا گن رکھا ہے؟ ہم نے ان کی گھڑیاں گن رکھی ہیں، ہم کے ان کے منٹ اور گھنٹے گن رکھے ہیں، ہم نے ان کے دن گن رکھے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد، کتنے گھنٹوں کے بعد، کتنے منٹوں کے بعد، کتنے سیکنڈوں کے بعد ان کی گرفت کرنی ہے، ان پہ عذاب بھیجنا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ گنتی کا استعمال فرمایا ہے، لہذا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کافروں کا ایک ایک آدمی گن رکھا ہے، کس کس کو عذاب دینا ہے اور کس کس آدمی کو کون کون سا عذاب دینا ہے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، نعد لہم عدن، کہ ہم نے ان کو گن رکھا ہے جس طرح گننے کا حق ہے، یعنی ان کافروں کو گن رکھا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ کتنوں کو کون کون سا عذاب دینا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی مہلت کا وقت جو ہے
اچھی طرح گن رکھا ہے کہ کتنے سالوں کے بعد، کتنے مہینوں کے بعد، کتنے دنوں کے بعد، کتنے گھنٹوں کے بعد، کتنے منٹوں اور سیکنڈوں کے بعد ان کو پکڑنا ہے، یعنی عذاب دینا. لہذا ان کے بارے میں آپ جلدی نہ کیجیے. فلا تعجل، بعض لوگوں نے تعجل کا معنی تعجب کا بھی لیا ہے، جلد، ویسے معنی تو اس کا جلدی کا ہی ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ بھی لیا ہے کہ آپ تعجب نہ کیجیے ان کو ڈھیل دینے سے، کہ اللہ نے ان کو ڈھیل کیوں دے دی ہے، یا یہ بڑے اللہ کی پسندیدہ ہے یا اللہ کے محبوب ہے تب اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے ڈھیل نہیں دی، بلکہ ڈھیل اس لیے دی ہے کہ ہم نے ان کے پکڑنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی. آگے پھر یہ ساری زجر، توبیخ اور ڈانٹ ہے کافروں کے لیے جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا مسلمانوں کو. اور یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑا پہلے کی سورہ نازل ہوئی ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم، اور پھر وہ دن بھی آنے والا ہے. نحشر، کون سا فعل ہے نحشر؟ جمع متکلم کا فعل مضارع ہے. نحشر، ہم اکٹھا کریں گے، متقین، متقی لوگوں کو، الی الرحمن، رحمان کے حضور، رحمان کی طرف، وفدن، وفدن کا معنی مہمان، مہمان کی شکل میں متقی لوگوں کو اللہ کے حضور اکٹھا کریں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. نسوق، کون سا فعل ہے نسوق؟ جمع متکلم کا ہے، مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. نسوق کو ہم چلائیں گے، مجرمین، مجرم لوگوں کو، الی جہنم، طرف جہنم کی، وردن، وارد ہونا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. وارد ہونا کہتے ہیں کسی پینے کی جگہ پہ پہنچنا، پانی پینے کی جگہ پہ پہنچنے کو وارد ہونا کہتے ہیں. وردن کا مطلب ہے پینے کے لیے پہنچنا، یعنی جہنمیوں کو یا مجرم لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے پینے کی جگہ پہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی پیاس کی حالت میں جہنمی لوگوں کو ہم جہنم میں لے جائیں گے. نسوق المجرمین الی جہنم وردن، یہاں اصطلاحی معنی جو ہے وہ لیے ہیں مفسرین نے بھی اور مترجمین نے بھی کہ ہم مجرموں کو جہنم میں پیاس کی حالت میں لے جائیں گے. انسان جب قبر سے اٹھے گا، ظاہر طویل مدت گزر چکی ہوگی، سب سے پہلی چیز جو انسان محسوس کرے گا، جس کی ضرورت محسوس کرے گا، وہ پیاس ہوگی، اور پانی کی شدت سے انسان ضرورت محسوس کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حوض کوثر جو ہے وہ جنت سے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں ہوگا، تاکہ قبروں سے اٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کے پانی سے پیاس ان کی بجھا سکے. حوض کوثر جو ہے یہ جنت میں جانے سے پہلے ہوگا، جس سے پانی پلائیں گے. اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو سارا حشر کا عرصہ پیاس نہیں لگے گی. جتنا بھی عرصہ پھر حشر میں وہ آدمی رہے گا، جنت میں جانے تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی. لیکن جب انسان اٹھے گا، خواہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، شدید پیاس محسوس کر رہا ہوگا. اور صرف اہل ایمان جو ہے، خالص اہل ایمان، اسی کے بارے میں آتا ہے کہ بیتی لوگ جو ہیں وہ محروم کر دیے جائیں گے حوض کوثر سے. آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، آپ انہیں کیوں یہاں سے دور کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ما غیرہ، کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو کس طرح بدل دیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ جو ہیں انہیں شدید پیاس کی حالت میں پانی پینے کے لیے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ جہنم میں جا کے پانی پیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہ جواب ہے کون سی آیت کا؟ 81 کا، جو اللہ نے فرمایا نا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، کہ کافر لوگ جو ہیں وہ الہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ان کی سفارش کریں، ان کے لیے عزت کا باعث بنے، انہیں اللہ کی پکڑ سے چھڑا لیں۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت سفارش صرف وہی کر سکے گا جس نے رحمان سے وعدہ لیا یا رحمان سے اجازت لے لی۔ کافروں کا جو باطل عقیدہ تھا کہ ہمارے جو الہ ہے، لات ہے، حبل ہے، عزا ہے، یا دوسرے جتنے بھی الہ ہیں یا جنہیں وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرما دی کہ قیامت کے دن وہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سفارش کا اختیار صرف اسے دیا جائے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور سفارش کا جو صحیح اندازہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے لگا لینا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سفارشی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو شفاعت کبریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش جو ہے پوری مخلوق کے لیے ہوگی، جس میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انا شفیع الانبیاء، قیامت کے دن میں ہی انبیاء کا بھی سفارشی ہوگا۔ اور وہ اس معنی میں ہے کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس کہ آپ ہماری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ نوح علیہ السلام انکار کریں گے، ابراہیم علیہ السلام انکار کریں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے انبیاء انکار کر دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جن انبیاء نے انکار کر دیا تھا ان کی بات کرنے کا راستہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی کھلے گا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے اسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا شفیع الانبیاء، انبیاء کا بھی میں ہی سفارشی بنوں گا قیامت کے دن۔ اب وہ جو انبیاء کا بھی سفارشی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ بھی سفارش نہیں کریں گے، اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں میں کتنی دیر تک سجدے میں پڑا رہوں گا، اور پھر وہ تسبیحات مجھے اللہ سکھائے گا جو میں آج نہیں جانتا۔ اللہ کی میں حمد بیان کروں گا، اللہ کی تسبیح کروں گا، اللہ کی تعریف بیان کروں گا، اللہ کی ثنا کروں گا، پھر کہیں جا کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انبیاء یہ گواہی دیں گے اور یہ بات کہیں گے کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے ہوا، نہ اس کے بعد اتنا غصے میں ہوگا، لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی حمد و ثنا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کریں گے سجدے میں پڑھ کے، ایسے کلمات کے ذریعے جن کلمات کا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور بات کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے رب امتی رب امتی رب امتی، تب کہیں جا کے حساب کتاب شروع ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی امت کے حق میں مانی جائے گی، اور اس کے بعد دوسرے انبیاء جو ہیں وہ سفارش کریں گے اپنی اپنی امتوں کے لیے، یا پھر جن بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گی
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک اللہ انہیں اجازت نہیں دیتا سفارش کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت نہیں کہ اللہ کے حضور سفارش کر سکے۔ باقی کون ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ ہاں جی ہماری بیعت کر لو، ہم اللہ سے معاف کرا دیں گے تمہیں، یا ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یا ہمارا دامن پکڑ لو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہی وہ بات تھی جو کفار مکہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن سفارش کر کے ہمیں اللہ سے پشوا لیں گے، لیکونوا لہم عزا، ہمارے لیے باعث عزت بنیں گے یہ ہمارے معبود۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا کہ قیامت کے دن اللہ کی اذن کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی۔ سفارش کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے حضور کسی کو بولنے کا مجال نہیں ہوگی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، یہ ساری کافروں کے جو باطل عقائد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی بڑے سخت الفاظ میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا، اور کافروں نے یہ بات کہی اتخذ الرحمن ولدا کہ رحمان نے بنائی اولاد۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مکہ کے مشرک جو ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہے یہ اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کافروں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے، رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، لقد البتہ تحقیق، تم لائے، جیتا تو لایا، جے تم لائے، شیئا ایک چیز، ادن بہت ہی بری، یعنی بہت ہی برا بہتان تم نے گھڑا ہے اللہ کے لیے، بہت ہی ناپسندیدہ بات، بہت ہی مکروہ بات تم نے کہی ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، تکادو، کادا یکادو، تکادو کیا معنی؟ قریب ہے، السماوات آسمان، سارے کے سارے آسمان، ساتوں آسمان، یتفطرن، فطرہ، افطار کسے کہتے ہیں؟ توڑنا، بریک کرنا، فطور ناشتے کو، یہ صبح سے جو روزہ رکھا ہوا ہے، جو کھانا وانا نہیں کھایا اس کو ختم کر دینا۔ فطرہ کا معنی پھٹ جانا، توڑ دینا، پھاڑ دینا، یتفطرن، آسمان پھٹ پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات تم نے کہی ہے اتنی بڑی بات ہے، اتنی بری بات ہے، اللہ کو اتنی ناگوار ہے یہ بات، اللہ کے لیے اتنی ناپسندیدہ ہے یہ بات، تکاد السماوات یتفطرن منہ، تمہاری اس بات کی وجہ سے ساتوں آسمان پھٹ پڑے، ساتوں آسمان ٹوٹ جائیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ آدمی جو ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے، اور وہ گالی کیا ہے؟ گالی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں گالی یہ ہے کہ اللہ کا انسان چاہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بری بات کہی ہے لوگوں نے اللہ کے بارے میں کہ قریب ہے ساتوں آسمان پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے۔ اتنا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے ان کی اس بات سے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، یا اللہ سے شرک کرے۔ دوسرے معنوں میں اللہ سے شرک کرنا جو ہے وہ اللہ کو اتنا ناگوار ہے کہ ساتوں آسمان پھٹ سکتے ہیں اس سے۔ یہ تو اللہ کا
فضل ہے، اللہ کا رحم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شرک کے باوجود یہ غضب نازل نہیں کیا، اپنا یہ عذاب نازل نہیں کیا لوگوں پہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بات ان کی ایسی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات کی وجہ سے، لوگوں کے اس شرک کی وجہ سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، شک ہونا کیا بنا؟ زمین کا پھٹ جانا، شگاف پڑ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا۔ تنشق الارض، زمین شک ہو جائے، زمین پھٹ جائے۔ وتخر الجبال حدا، تخر الجبال، خرہ، خرہ کا معنی گر پڑنا، تخر الجبال، پہاڑ گر پڑے، حدن، انہدام، حدم کا معنی ریزہ ریزہ ہو جانا، حدن، ریزہ ریزہ ہو کے۔ لوگوں کے اس شرک کی وجہ سے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، اللہ کی اولاد ہے، اور اللہ کی اولاد سے جس طرح عیسائی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ فی الواقع وہ اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ کی بیوی ہے، اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر پیدا ہوئے، یا فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی معاذ اللہ کسی بیوی سے پیدا ہوئے، بلکہ اولاد سے مراد یہ تھی کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مراد یہ تھی کہ اللہ کے جو عقیدہ ہے عیسائیوں کا، تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین، اس میں ولادت کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے جز ہونے کا تصور ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک میں سے تین ہے، تین میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کی ذات کا جز ہے۔ اور یہی یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور یہی فرشتوں کا، مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں یہ نور ہیں، اللہ کے نور سے، نوری مخلوق ہے۔ اور آج بھی یہی عقیدہ جو ہے یہ مسلمانوں میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے نور ہے، یہ بالکل وہی عقیدہ ہے۔ اس میں اور اس عقیدے میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظ آپ اولاد کا استعمال کر لیجئے یا جز کا استعمال کر لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ اولاد ان معنوں میں کافر بھی نہیں کہتے تھے یا مشرک بھی نہیں کہتے تھے کہ وہ کسی کو اللہ کی بیوی سمجھتے تھے، ورنہ وہ نام لیتے کہ فلاں اللہ کی بیوی ہے۔ اور اگر بیوی ہے تو پھر تو دادا پر دادا بھی ہونے چاہیے۔ اگر ان معنوں میں وہ یہ اولاد کہتے کہ اللہ کی بیوی ہے اور اس کی اللہ کی معاذ اللہ نسل ہے، تو پھر اللہ کا بھی کوئی باپ ہونا چاہیے، پھر اس کا دادا، پھر پردادا، پھر آگے بھی نسل چلنی چاہیے اولاد کی۔ تو اولاد ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بیوی تھی اور اسے فی الواقع وہ اولاد ہوئی، بلکہ اولاد ان معنوں میں ہی کہتے تھے کہ وہ جو سمجھتے تھے اللہ کا عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو اور فرشتوں کو، جیسا کہ آج ہم سمجھتے ہیں، ہم اولاد کا لفظ استعمال نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جز کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے نور ہے یا اللہ کا جز ہے، بات وہی بن جاتی ہے۔ شرک یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا شرک مشرکین مکہ کا تھا، یا جیسا یہودیوں کا تھا، یا جیسا عیسائیوں کا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ فرمایا کہ یہ شرک ایسا ہے کہ بعید نہیں کسی وقت اللہ کے ساتوں آسمان پھٹ پڑے اس سے، زمین پھٹ جائے اس سے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کیوں یہ سارا کچھ ہو؟ اس لیے ان دعوا، دعوا کون سا فعل ہے؟ دعا پکارنا یا دعویٰ کرنا۔ ان دعوا، انہوں نے پکارا، انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن، یہ ماضی کا فعل ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان دعوا کہ انہوں نے دعویٰ کیا، للرحمن واسطے رحمان کے، ولدن اولاد کا۔ ان کی اس بات پہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے، اس لیے کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وما ينبغي ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. اور نہیں لائق، ينبغي لائق، للرحمن واسطے رحمان کے، ان یہ کہ یتخذا وہ بنائے، ولدن اولاد. رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. نہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس پہ بڑھاپا آئے گا اور اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. نہ اسے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی نسل چلے اور اس کا نام باقی رہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ کی تو لائق ہی نہیں، اللہ کے سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے. اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی اپنا نام باقی رکھنے کے لیے، نہ ہی کسی مدد اور سہارے کے لیے. اور یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اولاد کی تمنا کرتا ہے، کہ بڑھاپے کا سہارا ہو یا پھر میرا نام باقی رہے اولاد کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں چیزوں کی، اللہ تعالیٰ مستغنی ہے ہر چیز سے، سبحان ہے اس کی ذات، پاک ہے ہر عیب سے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کلو من فی السماوات، یہاں پہ ان کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ان نہیں، کلو ہر چیز، من جو کہ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض یا زمین میں ہے، الا مگر آتی الرحمن عبدا، آتی آئے گی، الرحمن رحمان کے حضور، عبدن غلام کی حیثیت سے. فرشتے ہیں تو اس کے غلام ہیں، جن ہیں تو اس کے غلام ہیں، انسان ہیں تو اس کے غلام ہیں، شیطان ہیں اس کے غلام ہیں. جو بھی مخلوق ہے اس دنیا میں، کائنات میں جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے غلام ہیں. نبی ہیں، اولیاء ہیں، متقی ہیں، صالح ہیں، ولی ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے غلام ہیں. شریک اس کا کوئی بھی نہیں. کلوں میں سارے کے سارے لوگ آ گئے، نہ فرشتے اس کے شریک ہیں، نہ انبیاء اس کے شریک ہیں، نہ اولیاء اس کے شریک ہیں. سارے کے سارے خاص بندے غلام ہیں اللہ کے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے کے سارے اسی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اللہ شریک کوئی بھی نہیں ہوگا. نہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نہ عزیر علیہ السلام ہوں گے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، نہ فرشتے ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں لقد احصاہم وعدہم عدا. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات دہرائی. احصا کا معنی، احصا کا معنی گنتی کرنا، شمار کرنا. احصا کا معنی بھی وہی ہے جو عدا کا معنی ہے. احصاہم اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، وعدہم اور ان کی گنتی کر رکھی ہے، عدن جس طرح گنتی کرنے کا حق ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سارے معاملات ہیں. کافر جو سلوک کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو ظلم کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے مجبور کر دیا ہجرت کرنے کے لیے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ سارا کچھ ہم نے شمار کر رکھا ہے، سارا کچھ ہم نے گن رکھا ہے. اور جب وہ آئیں گے تو ایک ایک بات کا ان کا حساب چکا دیا جائے گا. آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی وَكُلُّهُمْ آتی ہے یوم القیامت فردا. وَكُلُّهُمْ اور ان میں سے ہر ایک آتی ہے، آئے گا ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس، یوم القیامت قیامت کے دن، فردن فردن فردن. نبی جو ہے وہ بھی فردن فردن آئیں گے، اور ان کی امتوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی فردن فردن آئیں گے، اپنا اپنا حساب کتاب سارے دیں گے. کوئی کسی کے لیے قیامت کے دن باعث عزت یا باعث سہارا نہیں بنے گا جنہیں وہ خود اس دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں،
یا ہمارا سہارا بنیں گے، ہمارے لیے باعث عزت ہوگے قیامت کے دن. اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا. ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال کا تنہا حساب دینا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حق میں بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. مراد ہے صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے سائل مخاطب کیا ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا. سیجعل، یجعل کیا معنی؟ وہ کرے گا. سیجعل ان قریب اللہ کرے گا. لهم واسطے ان کے، رحمان رحمان، ودن ودود کا معنی محبت کرنے والا. اللہ کے ناموں میں سے نام ہے عبد الودود، اللہ کا نام ہے. ودن کا معنی محبت کرنا. سیجعل لهم الرحمن، کرے گا اللہ ان کے لیے ودن محبت. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کرے گا، رحمان کرے گا ایماندار لوگوں کے لیے محبت دوسروں کے دلوں میں. یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہیں تم یعنی کافر جو ہے حقیر سمجھ رہے ہو کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں گوارا نہیں کہ ہم بلال اور سہیب کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھے. فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان ہے، جن کے ساتھ تمہیں بیٹھنا گوارا نہیں، جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، جنہیں تم مال اللہ ذلیل سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ ان لوگوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے. ان لوگوں کی عزت اور احترام ہوگا، تم ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. ان لوگوں کو دنیا جو ہے وہ اپنی آنکھوں پہ بٹھائے گی. ان لوگوں کا نام جو ہے وہ عزت اور احترام سے لیا جائے گا. ان لوگوں سے پوری دنیا جو ہے وہ محبت کرے گی. ان لوگوں کو لوگ جو ہے وہ اپنے سینوں سے لگائیں گے، اور تمہیں لوگ ذلیل کریں گے، تمہیں رسوا سمجھیں گے، تم پہ لوگ لعنت برسائیں گے. اور وہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اسی وجہ سے مشرکوں نے نکال دیا گھر سے، اور ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے کہ ٹھیک ہے میں اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہوں. مشرکوں نے کیا کیا؟ اپنے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، حقیر سمجھا انہیں، ان سے نفرت کی، اور انہیں گھر بار سے بے دخل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. قیامت تک یہ لوگ پڑھتے رہیں گے. جو آدمی پڑھے گا اس کے دل میں اللہ کے رسول کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حتیٰ کہ ابراہیم کی نسل کی جو محبت ہے وہ دل میں رہے گی، اور عزت سے اور احترام سے انسان نام لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ جنہیں تم آج حقیر سمجھ رہے ہو، جنہیں تم نے مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے کو، ہجرت کرنے پہ تم نے مجبور کر دیا انہیں، ان کی دلوں میں میں اس طرح محبت ڈال دوں گا کہ لوگ قیامت تک ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں برسا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد پہ اپنی رحمتیں برسا. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو مشرکوں نے نکال دیا اور انہیں کوشش کی کہ گھر سے بے گھر کر دیا جائے، انہیں دنیا کی دولت سے محروم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دی کہ قیامت تک لوگ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے ان پہ اللہ کی رحمتوں کی دعا کرتے رہے. اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصول کے طور پہ
اور ایک عام بات کے طور پہ کہہ دی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے نا کہ بادشاہ جو ہے ان کا ہولڈ ہے، ان کو لوگ دنیا داری کے اعتبار سے عزت کرتے ہیں، اسلام کرتے ہیں، لیکن دلوں میں محبت جو ہے وہ کن لوگوں کی ہے؟ علماء کی، جو دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کا نام پھیلاتے ہیں، دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اصل محبت جو ہے وہ دلوں میں ان لوگوں کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، اور اس زمانے میں 2 حکومتوں نے یا 3 حکومتوں میں جیلوں میں رکھا انہیں، سید صاحب کو، اور ان پہ ظلم و ستم کیے، اتنا مارا کہ خود امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی اونٹ ہاتھی ہوتا تو وہ بھی جانور نہ ہوتا، اتنا مارا مجھے انہوں نے جیل میں رکھ کے۔ ایک جلاد آتا تازہ دم صرف 2 کوڑے مارتا، اور دوسرا جلاد آتا تاکہ تازہ دم آدمی مارے امام صاحب، اتنا مارا۔ اور جب فوت ہوئے تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل کے اوپر کھڑا تھا، اور اس نے دیکھا مخلوق کو، کتنی مخلوق امام صاحب کے جنازے میں ہے، بڑی حسرت سے کہنے لگا کہ اصل بادشاہ جو ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں کہ جن کا دلوں پہ قبضہ ہے، بغیر کسی پولیس کے، بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی کے کہنے کے، اتنی مخلوق جو ہے وہ ان کے جنازے میں شامل ہے کہ ہمارے جنازے میں اتنی مخلوق شامل نہیں ہو سکتی بادشاہ ہوتے ہوئے۔ یہ ہے وہ محبت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین کا نام لیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول سے وفاداری کرتے ہیں، اس کی محبت ہم دلوں میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس آدمی سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جناب جبرائیل جا کے پورے فرشتوں میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، اور سارے فرشتے اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے۔ جس کو اس دنیا میں عزت کی ضرورت ہے اور آخرت میں عزت کی ضرورت ہے، اسے چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وفادار بن کرے۔ دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ اور پھر یہ واقعی بڑی حقیقی اور سچی بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی آپ اپنی برادری میں دیکھ لیں، اپنے کنبے اور قبیلے میں دیکھ لیں، جو آدمی زیادہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کی ویسے کوئی بات مانے نہ مانے دلوں میں عزت ضرور ہوگی۔ ساری برادری جو ہے وہ یہ کہے گی یار نمازی اور متقی اور صالح آدمی ہے، اس کی عزت، اور کوئی آدمی اس کی بے ادبی یا گستاخی گوارا نہیں کرے۔ اس لیے کہ یہ اصول اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ جو آدمی مجھ پہ اور میرے رسول پہ ایمان لائے گا، نیک اور پرہیزگار بن کے رہے گا، میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دوں گا۔ حتیٰ کہ جو لوگ کافروں کے معاشرے میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حتیٰ ایک کافر جو ہے وہ بھی ایسے مسلمانوں کی عزت اور احترام کرتے ہیں جو فی الواقعی صحیح معنوں میں متقی ہیں اور نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ۔ فَإِنَّمَا پس بے شک، يَسَّرْنَاهُ، یسرنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے۔ یسرنا کا معنی آسان، ہم نے آسان بنایا، ہو اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو۔ یسرنا ہو، ہم نے آسان بنایا اس کو، یعنی قرآن کو، بلسان کا،
تیری زبان میں یعنی عربی زبان میں، لتبشرا لے تاکہ تبشرا تو بشارت دے بہی ساتھ اس قرآن کے المتقین متقی لوگوں کو تو بشارت دے کہ جو عالمی ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اچھا انجام ہے قیامت کے دن۔ وَتُنذِرَ اور تو ڈرائے بہی ساتھ اس قرآن کے قومن لدن قوم کو، لدن کا معنی اس سے پہلے یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا الد الخصام، وہو الد الخصام، اور وہ ہے بہت برا جھگڑا کرنے والا۔ لدن کا معنی جھگڑالو، اللہ سے جھگڑا کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے والا، دین سے جھگڑا کرنے والا، اسلام سے جھگڑا کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی مخالفت کرنے والا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جھگڑا کرنے والا ہے، اسلام کی مخالفت کرنے والا ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کو تو اس قرآن کے ذریعے ڈرا دے۔ اس قرآن میں بشارتیں بھی ہیں اہل ایمان کے لیے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، اس میں نہریں ہیں، اس میں حوریں ہیں، اس میں یہ چیز ہے، یہ لیتے ہیں، یہ نہیں، اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر بھی فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے، ان کے لیے جہنم ہے جس میں یہی عذاب۔ لہذا فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آسان بنا کے بھیجا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اس چیز کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ قرآن کو سمجھنا تو ہے ہی بڑا مشکل، قرآن کو سمجھنا تو عالموں کا کام ہے، عام آدمی تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ یہی تو بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اسے نہیں پڑھیں گے تو ایمان آئے گا کہاں سے؟ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ نہ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، نہ جناب جبرائیل کو دیکھا ہے، تو ایمان آئے کہاں سے؟ یہ کائنات جو ہے یہ تو جب ہم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے بنی ہوئی ہے، جب مر جائیں گے اس وقت یہ ویسی ہی ہوگی۔ یہ دلیل کہ اللہ نے بنائے ہیں یہ تو کہاں سے آئے گی؟ یہ جتنی بھی دلیلیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، زمین اللہ نے بنائی، پہاڑ اللہ نے بنایا، سمندر اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، یہ دلیلیں جو ہیں یہ تو بعد کی باتیں ہیں جب انسان قرآن پڑھے گا۔ ورنہ تو جب انسان پیدا ہوا ویسے ہی آسمان بھی ہے، سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، درخت بھی ہے، حجر بھی ہے، شجر بھی ہے، مر جائے گا تب بھی ویسے ہی ہوں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ ہمارے لیے یہ قرآن ہی تو ہے، جس کو انسان جب پڑھتا ہے تو ایمان آتا ہے، اور جس نے قرآن نہیں پڑھا اس میں ایمان کہاں سے آئے؟ ایمان کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ سب سے بڑی خدمت یہ ہے دین کی کہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا دین کی سب سے بڑی خدمت ہے، اور جہالت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ جہالت کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ لوگ قرآن سے ناواقف ہیں، لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ 60 سال 70 سال 100 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ بھی انسان یہ قرآن نہیں پڑھ پاتا کہ اللہ نے کیا میسج بھیجا ہے، کیا پیغام دیا ہے، جبکہ اسی قرآن میں اللہ نے ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہی قرآن پڑھ کے انسان کے دلوں میں صحیح معنوں میں وہ ایمان آتا ہے جو مطلوب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سرناہ بلسان کا، ہم نے اسے بڑا آسان بنایا، اور ہمارے واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں۔ دیکھیے نا سورہ فاتحہ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، رب کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عالم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، مالک یوم الدین، مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، دین جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کا متبادل قیامت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اعانت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے،
صراط کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, مستقیم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط اور انعمت انعام اردو میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پوری سورہ فاتحہ جو ہے صرف ایک یا دو لفظ ایسے ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے, باقی سارے لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تھوڑی سی انسان توجہ کرے تو قرآن مجید کو سمجھنا تو مشکل ہے ہی نہیں صرف, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اردو جانتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ. اب یہ آخر میں بڑا سخت اللہ تعالیٰ نے جملہ استعمال فرمایا, بڑی سخت آیت ہے ان کافروں کے لیے جنہوں نے صحابہ کرام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. دھمکی یہ ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا, کم اور کتنی, اہلکنا ہم نے ہلاک کی, ماضی کا فعل ہے, جمع مکلم کا صیغہ ہے, اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے قبلہم ان کافروں سے پہلے, من قرن قومیں یا نسلیں, حل تحس منہم من احد, حل کیا, تحس احساس کرنا, پانا, کیا تحس تو پاتا ہے, تحس فعل کون سا ہے, مضارع ہے, بعض مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کیا تو محسوس کرتا ہے, کیا تو پاتا ہے, منہم ان میں سے, من احد کوئی ایک, یہ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا کیا ان میں سے کسی ایک فرد کو باقی تو پاتا ہے, ان کا کوئی نام و نشان تو باقی پاتا ہے. حود علیہ السلام کی قوم تھی, صالح علیہ السلام کی قوم تھی, شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی ہی قومیں تھیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. حل تحس منہم من احد, کیا تو کسی ایک کو محسوس کرتا ہے, کسی ایک کو پاتا ہے ان میں سے, ان کا وجود یا ان کا نشان. او تسمع لہم رکزا, او یا تسمع تو سنتا ہے, لہم واسطے ان کے, رکزن ہلکی سی آواز, یعنی ان میں سے کسی کی کوئی معمولی سی بنک بھی تمہیں کہیں سے پڑتی ہے, کوئی معمولی سی آواز بھی کہیں سے آتی ہے ان کے بارے میں کہ ہاں وہ فلاں جگہ فلاں قوم آباد ہے, یا فلاں جگہ پہ فلاں قوم تھی, یا فلاں قوم تھی, کوئی ان کا نام لینے والا باقی نہیں ہے, ان کے بارے میں کہیں سے بنک تمہیں نہیں پڑتی. اس طرح ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اگر یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے, اللہ کے رسول کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے, تو انجام ان کا بھی وہی ہوگا. اور جنگ بدر میں اور فتح مکہ میں انجام ہوا وہی. اللہ نے ان کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتے. وہی حضرت بلال جن کے ساتھ بیٹھنے کو وہ تیار نہیں تھے. بدر میں اسی بلال کا مالک جو ہے وہ آگے آگے اور بلال پیچھے پیچھے, بلال کے ہاتھ میں تلوار, اور امیہ بن خلف جو ہے وہ آگے آگے بھاگتا پھرے کہ کوئی مجھے پناہ دے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اسے کہ میں چل کے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لیتا ہوں. حضرت بلال جو ہے تلوار کھینچی ہوئی, اور تلوار جو ہے وہ اس کے اوپر مار رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسے بچانے کے لیے, چونکہ تعلقات تھے پرانے, اور ظاہرہ پناہ خود تو نہیں دینی تھی, امان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے دینی تھی, لہذا ان کی خواہش یہ تھی کہ سردار ہے اپنے, جس طرح حضرت ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فتح مکہ کے موقع پہ پکڑ کے بھاگ کے لے گیا کہ چلو چل کے مسلمان ہو جاؤ اور جان بچاؤ اپنی. اسی طرح ممکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ لے چلتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, شاید اس کو ایمان نصیب ہو جائے. تو پکڑ لیا اسے. حضرت بلال جو ہے وہ غلام تھے, اور جو ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ وہ سارے ان کے سامنے تھے, جذبہ انتقام تھا. تلوار جو ہے وہ کھینچی ہوئی کہ میں اس بدبخت کو قتل کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بچانے کے لیے اسے نیچے گرا کے آپ اس کے اوپر لیٹ گئے کہ یہ کسی طرح بچ جائے بلال کی تلوار سے. حضرت بلال جو ہے انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نیچے سے اس کو, نیچے سے تلوار جو ہے وہ گھسیڑ کے پیٹ میں تلوار مار کے تو مار دیا, اس کو ہلاک کر دیا اس کو. ظاہر ہے کہ کھلی جنگ تھی,
اس میں کوئی حضرت بلال پہ وہ نہیں تھا کہ قتل کیوں کیا ہے یا اس کو امان نہیں دی ہوئی تھی، ابھی قتل کر دیا اسے۔ اب وہی لوگ تھے جنہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ذلیل ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھنا نہیں، ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں اتنی عزت دی کہ آج انہیں کی تلواروں کے نیچے جو ہے وہ مالک ہے اور اوپر جو ہے وہ غلام ہے، تلوار لیے کھڑا ہے اور قتل کر رہا ہے اسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی قوموں کو میں نے ہلاک کر دیا نافرمانی کی وجہ سے، پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اور پیغمبروں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، بالکل ویسے ہی حال تمہارا ہوگا۔ اور اللہ نے ویسا حال کر کے دکھا دیا کافروں کا، مشرکوں۔ سبحان ربک۔